اگر ہمارے خلاف قانون بنتا ہے، ہم لوگوں کو ایسی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اس دن کسانوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ہم اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ ہمارا آل انڈیا امامس کونسل اس وقت ہائی کورٹ کے انٹرم آرڈر کے نام پر مسلم طالبات کے سروں سے جو اسقاف نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، نکالی گئی ہے اسقاف، اس کی ایک پرزور مذمت ہم کریں گے، اس لیے کہ حجاب تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ کا جو انٹرم فیصلہ جو آیا تھا، اس کی ایک غلط طریقے سے تشریح کی گئی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس محکمہ جو ہے مل کر امن کے اندر خلل ڈالنا چاہ رہا ہے۔ کاش کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس محکمہ اس سلسلے میں انٹرم آرڈر کو صحیح طریقے سے عوام تک اگر پہنچاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن اس میں میڈیا پہلے ہی سے جھوٹ پھیلانے کا عادت سے اپنی مجبور ہے، تو اس نے ستم بالائے ستم یہ کیا ہے کہ جھوٹ اور شرارت اتنی کر دی کہ یہ اردو اسکولوں کے پرائمری اور ہائی اسکولوں کی طالبات کو بھی نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کو گھروں کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ یہ کتنی بے شرمی اور بے حسی کی بات ہے کہ عدالت کے ایک انٹرم آرڈر کو بھی مسلمانوں کی لڑکیوں پر ظلم کرنے کے لیے خود سرکاری مشنریز استعمال کی جا رہی ہے۔ بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر جو نعرے لگائے جا رہے تھے، اس نعروں کے پیچھے ایک گندی سیاست عوام کے سامنے آج کھل کر آ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے قائدین اور سماجی تنظیمیں صرف ماتم اور میٹنگیں کر رہی ہے اور انٹرم آرڈر تک کو بہت سارے ذمہ داران نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ آرڈر ہے کیا چیز۔ آرڈر جو بھی دیا گیا ہے وہ صرف CDC کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی والے کالجوں کے لیے ہے، جہاں پر حجاب ایک ایشو بنا ہوا تھا، ان کے لیے یہ آرڈر آیا ہوا تھا، اور دوسری پرائمری اور SDMC اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ ہائی اسکول اور پرائیویٹ مینجمنٹ اسکول و کالجز کے لیے یہ آرڈر کسی بھی طرح سے لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولز اور ہائی اسکولز اور تمہارے پرائیویٹ اسکولز اور کالجز سے لڑکیوں کو واپس بھیجا گیا۔ کل کی تاریخ میں اگر یہ دوبارہ آرڈر وہاں لاگو کیا جائے SDMC پر، تو یاد رکھو آل انڈیا امامس کونسل پورے کرناٹک میں روڈوں پر نکل کر احتجاج اور دھرنا دینا شروع کر دے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ دونوں طرف کے اسکولوں کو وہاں بچیوں کے سروں سے حجاب نکال کر زعفرانی ایجنڈے پر چلنے والی جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ملت کے قائدین اور سماجی تنظیمیں یہ لوگ بروقت اس کا رد عمل کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ محلے کے نوجوان، مسجد کمیٹیاں اور اسی طرح سے ذمہ داران، محلہ مینجمنٹ کے لوگ اگر یہ انٹرم آرڈر کو صحیح طور پر عمل کرنے کی اپیل کرتے تو یہ نوبت ہرگز نہیں آتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے بھی اس سے اپنی بے راہ روی کا اظہار کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے قائدین اور سماجی تنظیمیں صحیح اگر وضاحت پیش کرتی تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ لیکن یہاں حقوق اور سوال کو، یہاں کے حقوق سوال ہی کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مصلحت اور خاموشی سے ہم اس سیکولر اور دستوری حقوق کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پردہ اور حجاب مسلم لڑکیوں کے لیے اسلامی شریعت کے اعتبار کے لحاظ سے ایک فرض ہے۔ بھارت میں کسی کو بھی، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو یا پھر کوئی اور طاقت ہو،
ہماری بچیوں کے سروں سے حجاب نہیں نکلوا سکتا۔ اگر کوئی ایک مسلم عورت بھی بھارت میں زندہ ہے تو وہ حجاب کے ساتھ زندہ رہے گی، اگر وہ دنیا سے جاتی بھی ہے تو حجاب کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد یا عورت جب مر جاتی ہے تو مسلم عورتیں مرنے کے بعد بھی ان کے سروں پر حجاب اور اسکارف رکھا جاتا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو بھی ہمارے سروں پر اسکارف ہوتا ہے، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو تب بھی اسکارف کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو کوئی ہندوستان کی طاقت اور بھارت کا کوئی پارلیمنٹ اور کوئی طاقت رکھنے والا ہمیں اور ہماری مسلم خواتین کے سروں سے حجاب اور اسکارف نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بہت سارے بری طرح سے ڈیبیٹ چلائے جا رہے ہیں، جس کے اندر خاص کر یہ سوالات ڈالے جا رہے ہیں کہ حجاب چاہیے کہ ایجوکیشن چاہیے، تعلیم چاہیے یا حجاب چاہیے، جاب چاہیے یا حجاب چاہیے۔ یاد رکھیں یہ بات کہ جس طرح سے ہماری مسلم لڑکیوں کی اور اس قوم کی پوری بچیوں کی ایک ہی آواز اور ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں تعلیم حجاب کے ساتھ چاہیے، ہمیں تعلیم حجاب کے ساتھ چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ماں باپ قرآن اور سموِدھان دونوں آنکھیں ان میں سے کوئی دو چیزوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جس طرح سے دونوں آنکھ جسم کے لیے صحیح ہے تو اسی طرح سے اس ملک بھارت کے اندر قرآن اور سموِدھان دونوں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہم وہ قوم ہیں کہ اس ملک کے اندر آزادی کے لیے ہم اپنے خون کو بہا کر اس ملک کی آزادی جب حاصل کی ہے تو ہم اپنے حقوق اور آئین سے لڑنے کے لیے، جو ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ نسل در نسل تک دیتے رہیں گے اور اس ملک میں مرتے دم تک حجاب پہن کر ہی رہیں گے، اور اس حقوق کے لیے جتنی جد و جہد کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے۔ کورٹ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ انٹرم آرڈر کو موڈیفائی کرے اور عدالت کی جو حکم عدولی کی جا رہی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت سزائیں نافذ کریں اور آرڈر ایشو کریں، اور انصاف کے بغیر اس بھارت ملک کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ مسکان جیسی ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں بچیاں آج اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر تیار بیٹھی ہوئی ہیں اپنے حقوق کو لینے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بہت سے عمائدین یہ بحث بھی کر رہے ہیں جو شرمناک ہے کہ حجاب کے بغیر تھوڑے دن کے لیے کالج چلے جائیں اور کچھ دیر کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم پھر دوبارہ حجاب کو اپنائیں گے۔ تو یاد رکھو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حجاب کے بغیر ایک منٹ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے۔ تھوڑے دن کے بعد بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ حجاب ڈالیں گے اور حجاب ہی کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ حجاب سے ہمیں کوئی طاقت مسلم لڑکیوں کو نہیں روک سکتی۔ حجاب مسلم لڑکیوں کے لیے عزت بھی ہے، عصمت بھی ہے، وقار بھی ہے، تحفظ بھی ہے۔ تو یاد رکھو یہ بات کہ سب ہم اس سلسلے میں جتنی لڑائی قانونی اعتبار سے لڑنا ہے لڑ کر اپنا حق لے کر ہی رہیں گے، اور اس کے اندر کبھی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے اور کسی کی نرمی ہم قابل قبول نہیں کریں گے۔ ہم حکومت سے اور پارلیمنٹ سے یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ ہو یا حکومت ہو، وہ دستور اور آرڈر جو حقوق ہمیں دیے ہیں اس آرڈر اور حقوق کے تحت ہی ہمارے لیے احکامات نافذ کیے جائیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر مسلم پرسنل لا یہ سب سے بہترین پرسنل لا ہے۔ اس کے خلاف، یہ دستور کے خلاف نہیں ہے بلکہ دستور کے دائرے میں مسلم پرسنل لا بنایا گیا ہے، اس کی تائید
پورے ملک کا ہر باشندہ کرتا ہے۔ ہم یہی التجا اور التماس کرتے ہیں کہ اللہ سے یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم پورے حقوق اور آئین کے دائرے میں رہ کر اس ملک کے اندر عزت اور وقار اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔